بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل دا لٹری گیلری. اور آج ہم جو پوئم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹی ایس ایڈیٹ کی ایک پوئم ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈپارچر اینڈ ارائیول. تو اس کے 6 اسٹینزاز ہیں. اسٹینزاز آر پریٹی لانگر، اور ہم اس کے پہلے 3 اسٹینزا پارٹ 1 میں ڈسکس کریں گے، تو ریمیننگ 3 اسٹینزاز انشاءاللہ پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے. پیرافریز آسان سا ترجمے کے ساتھ ہم اس کا جس مفہوم سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا لیکچر وائنڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ڈپارچر اینڈ ارائیول، ڈپارچر سے یہاں مراد ہے کہ ڈپارچر آف 19th سینچری، اور ارائیول سے مراد ہے یہاں پہ ارائیول آف 20th سینچری. یعنی کہ ٹی ایس ایلیٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 19ویں صدی تو گزر گئی، 20ویں صدی آ رہی ہے، تو اس کو عظیم بنانا ہوگا. اس صدی میں جو رہنے والے لوگ ہیں اس صدی میں رہنے والے لوگوں کو اس صدی کو عظیم بنانا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، علم کو استعمال کرنا ہوگا، سوچ وچار کرنی ہوگی. بہت ساری جو کمیاں پچھلی سینچری میں رہیں، پچھلی صدی میں رہیں، ان پہ قابو پانا ہوگا. تب جا کے مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس صدی کو عظیم بنایا ہے، اور یہ اس صدی کو عظیم بنانے والے آنے والے لوگوں کے لیے اپنا کوئی نام چھوڑ سکتے ہیں. مطلب ایسے کوئی کام کریں تاکہ آنے والے لوگ آج کی اس 20ویں صدی کو عظیم بنانے والے لوگوں کو یاد رکھا جائے. تو شروع کرتے ہیں. اسٹینڈنگ اپون دی شور آف آل وی نو وی لنگر فار اے مومنٹ ڈاؤٹ فلی. شور کہتے ہیں کنارے کو، کہتے ہیں جب ہم کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کسی سمندر کا کنارہ نہیں ہے. یہاں پہ وہ کنارہ کہتا ہے آل وی نو. آل وی نو سے مراد علم ہے، نالج ہے، کہ ہم جب اپنے علم کے سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب کہ ہم نے سوچ وچار کرنا شروع کرنی ہے، علم کے سمندر میں چھلانگ لگانی ہے، لیکن ہم ابھی اس کنارے پہ ہیں، ابھی چھلانگ لگائی نہیں. تو کہتا ہے وی لنگر، ہم تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، ڈاؤٹ فلی، شک کے ساتھ. مطلب کہ ہمیں نہیں پتہ ہم اپنے علم کے سمندر میں جب چھلانگ لگائیں گے تو ہم کیا سوچیں گے، کیا نہیں سوچیں گے، کیا چیز ہمیں ملے گی، کیا نہیں ملے گی. آیا کہ ہم جس چیز کے لیے علم کے سمندر میں جا رہے ہیں وہ چیز وہاں سے ملے گی یا نہیں ملے گی. چونکہ سمندر بڑا وسیع ہوتا ہے، تو ہم سوچ وچار تو شروع کر دیں، کھنگالنا تو شروع کر دیں، لیکن ہمیں کچھ ملے ہی نہ. تو کہتا ہے ہم شک کے ساتھ رک جاتے ہیں. پھر کہتا ہے دین ود اے سانگ اپون آور لپس وی سیل وی. پھر ہم ایک ہونٹوں پہ نغمہ لاتے ہیں. مطلب نغمے سے مراد کیا؟ ایسا نغمہ جو حوصلہ مندی کا ہو، انکریجمنٹ کا ہو. سیل ہوئی، ہم سمندر میں چھلانگ لگا کے سفر شروع کر دیتے ہیں. اکراس دی ہاربر بار نو چارٹ ٹو شو. کہتا ہے بندرگاہ سے ہم سفر جب شروع کرتے ہیں تو آگے ہمیں سمندر میں جانے کے لیے کوئی میپ یا کوئی چارٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا. یوزلی جب سمندر میں جب سفر کیا جائے، جہاز، شپس وغیرہ سفر کرتے ہیں تو ان کے پاس تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ اس نے بات کی کہ ایسا سمندر جو علم و عرفان کا ہو، تو کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسا نقشہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جب علم کے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے تو ہمیں آگے کیا ملے گا، کیا کچھ نہیں ملے گا. نو لائٹ ٹو وارن آف راکس وچ لائی بلو. عام طور پہ جو صحیح کا لٹرل سمندر ہوتا ہے اس میں نیچے چٹانیں ہوتی ہیں، تو میپ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ صحیح راستہ ہے جہاز کے لیے، کہاں پہ صحیح نہیں ہے. لیکن اس علم کے سمندر میں ان چٹانوں سے یا جو آگے مشکلات آئیں گی ان سوچ وچار کرنے والوں کو کہتا ہے جی کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا میپ نہیں جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ہم جب علم کے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، سوچ وچار کریں گے، تو ہمیں کہاں کہاں پہ محتاط رہنا ہوگا، کہاں کہاں پہ ہمیں مشکل پیش آ سکتی ہے. تو کہتا ہے جی نو لائٹ ٹو وارن آف راکس وچ لائی بلو بٹ لیٹ اس یٹ پٹ فورتھ courageously. کہتا ہے مشکلات کے باوجود بھی ہمیں اپنا سفر حوصلہ مندی سے شروع کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو پہلے اسٹینزا کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ 20ویں صدی کو عظیم بنانا ہے تو انسان کو سوچ وچار کرنی ہوگی، جو اس کے پاس علم ہے اس کو استعمال میں لا کے بہت سی چیزوں کو بہتری کے ساتھ کرنا ہوگا ماضی کی نسبت. لیکن جب وہ سوچ وچار کرے گا تو شاید اس کو یہ نہ پتہ لگے کہ اس نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے، کس پہ فوکس نہیں کرنا. وہ شاید لڑکھڑا جائے، اس کو مشکلات پیش آئیں، وہ بہت سے معاملات میں الجھ جائے، لیکن کہتا ہے اس کے باوجود بھی حوصلہ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹینزا ہے جی کہ آل دو دا پاتھ بی ٹارچرس اینڈ سلو آل دو اٹ برسل ود اے تھاؤزینڈ فیئرز. اب کہتا ہے جی کہ آپ اپنے سفر پہ نکل پڑے اس علم و عرفان کے سمندر میں، تو ہو سکتا ہے راستہ ٹارچرس ہو، فل آف ٹارچرز ہو،
فل آف ٹربلز ہو سکتا ہے آپ کی رفتار بہت آہستہ کر دے. آل دو اٹ برسل ود 1000 فیئرز، ہو سکتا ہے وہ راستے میں بڑے خوف آپ کو آئیں، مطلب شاید آپ سوچنے کے باوجود کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ آپ کو الجھا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے جی کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن ٹو ہوپ فل آئی آف یوتھ اٹ اسٹل اپیئرز، وہ خاص کر نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے جی کہ وہ جو نوجوان ہیں، نوجوان نسل اس سفر پہ ہیں، کہتا ہے جی کہ وہ پر امید ہیں، وہ ایکسائٹڈ ہوں گے اور وہ اپنے اس مشکلات کا سامنا کریں گے. اے لین بائی وچ دا روز اینڈ ہارٹ تھرون گرو، لین راستے کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے جس راستے پہ وہ نکلے ہوئے ہیں اس راستے میں روز پھول بھی ہوں، ہارٹ تھرون گرو اور کانٹے بھی ہوں، بوٹیاں بھی ہوں. وی ہوپ اٹ مے بی، کہتا ہے ایسا ہوگا. وڈ دیٹ وی مائٹ نو، کاش ہمیں پہلے پتہ لگ جائے کہ ہم جب اپنے علم و عرفان کے سمندر میں چھلانگ لگائیں گے ہمیں کیا مشکلات، ہمیں کیا چیلنجز پیش ہوں گے، ہم کیسے اس سفر کو آسان بنا سکتے ہیں. وڈ وی مائٹ لک ان ٹو فیوچر ایئرز، اب اس لائن سے انڈیکیٹ ہو گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، ساری باتیں کلیئر ہو گئیں. کہتا ہے کاش ہم دیکھ سکیں گے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا، مطلب آنے والے سالوں میں کیا ہوگا تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر سکیں، اس کے مطابق ہی سوچ وچار کر سکیں، اس کے مطابق ہی اپنے علم کو ہم استعمال یا بروئے کار لا سکیں. تھرڈ اسٹینزا ہے گریٹ ڈیوٹیز کال دا 20th century more grandly dowered than those which came before. کہہ رہا ہے جی کہ جو 20th century کا آغاز ہوا نا، جو یہاں پہ ارائیو ہوئی، تو اس میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں، پہلے والی صدیوں سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں. مور گرینڈلی ڈوورڈ دین دوز وچ کیم بیفور، یہاں پہ وچ جو ہے نا یہ پریویس سینچریز کے لیے استعمال ہوا. کہتا ہے جو پہلے کی صدیاں جو گزر چکی نا، ان صدیوں سے زیادہ بڑی ذمہ داریاں اس 20ویں صدی میں ہیں جو پکار رہی ہیں. ٹھیک ہے، 20ویں صدی کو بہت زیادہ ذمہ داریوں اور بہت زیادہ ڈیوٹیز اور بہت زیادہ کارناموں سے بھر دیا گیا، وہ ہمیں بلا رہی ہیں. یعنی کہ جوں جی وقت بڑھ رہا ہے ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، سمنز یعنی کہ وہ ہمیں بلا رہی ہیں. کنہیں بلا رہی ہیں؟ جو اس صدی کے رہنے والے لوگ ہیں. کہتا ہے ان کو بڑی بڑی ڈیوٹیز بلا رہی ہیں، اور وہ ڈیوٹیاں جو ہیں، وہ فرائض جو ہیں، وہ بہت زیادہ بڑے ہیں، وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، بہت ذمہ داری والے کام ان لوگوں کو کرنے ہوں گے جو اس سینچری میں آئے ہیں. تو وہ ان کو بلا رہی ہیں. Who knows what time may hold in store، کہہ رہا ہے ہمیں یہ تو نہیں پتا وقت نے ہمارے لیے کیا بچا کے رکھا ہوا ہے، آگے ہمارے لیے کیا ہوگا. اور what great deed the distant years may see، آنے والے سالوں میں کیا بڑے بڑے کارنامے، ڈسٹنٹ ایئر جو بھی آنے والے سال ہیں، ان سالوں میں کیا بڑے بڑے کام، گریٹ ڈیڈ بڑے بڑے کام ہیں جو ہم دیکھیں گے. مطلب کہ آج سے اگر 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو آنے والے 20 30 50 سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان 20 30 50 سالوں میں کیا کام ہوئے. کہتا ہے جی آنے والے سالوں میں ہی پتہ لگے گا. واٹ کنکسٹ اوور پین اینڈ مزری، بہت امپورٹنٹ لائن. ٹھیک ہے، یہ جو ایسا ٹاپک ہے، پین، انسان کی تکلیف، انسان کی سفرنگ، انسان کی بدحالی، یہ شروع سے ابھی تک یہ ایسے موضوعات ہیں جو چل رہے ہیں. تو کہہ رہے جی کہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہم نے انسان کی بدحالی، انسان کی غربت یا انسان کی تکلیف کے اوپر کتنی فتح پائی ہے. یعنی کہ اس نے ایک یہاں پہ بہت سی ڈیوٹیز کا ذکر کیا، لیکن اس ڈیوٹی میں سے پین اور مزری کا ذکر نام لے کے کیا. اس کا مطلب ہے وہ بڑی بڑی ڈیوٹی سے مراد یہی تھا کہ انسان اگر انسان کی بدحالی یا اس کی پریشانی یا اس کی تنگی تکلیف دور کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. جس کارنامے کا ذکر وہ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے کارنامے اور فرائض انسان کو پکار رہے ہیں. تو کہہ رہے وٹ کنکیسٹ اوور پین اینڈ مزری، وٹ ہیروز گریٹر دین ور ایور آف یور. تو ماضی میں بھی بڑے بڑے ہیروز آئے تھے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے. کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس صدی میں کون کون سے بڑے بڑے لوگ آئیں گے جو بڑے بڑے کارنامے کریں گے، آنے والے وقت میں اپنا نام پیدا کریں گے ماضی کے لوگوں کی نسبت. تو یہ پہلے 3 سینزاز کی آسان سی اردو میں پیرافریز تھی، تھوڑی سی تشریح تھی. تو آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی 3 سینزا انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں میں ایکسپلین کروں گا. تھینک یو ویری مچ.